ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارسلت الى الخلق كافة وختم بي النبيون۔ احباب گرامی قدر، جیسا کہ آپ احباب دیکھ رہے ہیں، ہمارے آج کے معزز مہمان محترم جناب قاری احمد حسن ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ میں زیادہ وقت ان کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، چند منٹوں کی توجہ چاہوں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سید الملائکہ جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں، مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آسان سوال ہے۔ ایک مسلمان، ایک مومن، اس کو اپنے ایمان کے بارے میں علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر میں اس مجمع میں سے یہی سوال آپ سے کروں تو کتنے لوگ اس بات کا جواب دے سکتے ہیں؟ مثلا میں پوچھتا ہوں، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہماری عمر کا ایک حصہ اسلام کے اندر گزر چکا ہے، ہم نے مسلمانوں کے گھر میں آنکھ کھولی ہے، مسلمان والدین ہماری تربیت کرنے والے، مسلمان معاشرے کے اندر ہم رہنے والے، ہمارے ارد گرد قرب و جوار میں مساجد موجود، علماء موجود، ہماری شرعی رہنمائی کے لیے مفتیان کرام موجود ہیں۔ سوال یہ ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ کتنے لوگ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان کی تعریف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ یاد رکھیں، ایمان حضرت جبریل نے جب پوچھا تو نبی علیہ السلام نے اس کا جواب کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ یہ ایمان کی تعریف ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ ان 6 چیزوں کو ماننا، تسلیم کرنا، یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ ان 6 میں سے کسی ایک چیز کو نہیں مانتا یا اس کے بارے میں شک اور شبہ کا شکار ہو جاتا ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ وہ 6 چیزیں: اللہ پر ایمان لانا، ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا، وملائکتی، اللہ کے فرشتوں پر، نوری ملائکہ پر ایمان رکھنا، وکتبہ، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھنا، ورسلہ، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو
رسولوں کو تسلیم کرنا یہ ایمان ہے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا یہ ایمان کا جز ہے، والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر پر ایمان رکھنا، تقدیر کی اچھائی، تقدیر کی برائی، یعنی جو انسان کے مقدر میں اچھا ہے یا برا ہے اس پر ایمان رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کی تعریف ہے۔ اس کو ذہن نشین کر لے۔ اگر کوئی شخص عملی طور پر یا نظریتاً عقیدتاً اس کے بارے میں کمزور ہے تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ آج آپ لوگ جانتے ہیں مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، دل سے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مانتے تھے، زبان سے اقرار کرنے کی ہمت نہیں تھی، جان بوجھ کے نہیں کرتے تھے، قیامت کے دن کا انکار کرنے والے تھے، آخرت کے دن کو نہیں مانتے تھے۔ آج ہماری ایمانی کیفیت جو ہے اس کا لیول جو ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کیسا ہے۔ تو اس ایمان کے جو 6 اجزاء ہیں ان میں سے ایک اہم ترین جز اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے؟ یہ ایمان لانا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسل مبعوث ہوئے ہیں ان کو اللہ نے بھیجا ہے، یہ سچے تھے، اللہ کی طرف بلانے والے تھے، اور ان تمام انبیاء کو اللہ کا نمائندہ، اللہ کا پیغمبر ماننا یہ فرض ہے۔ اور ایک اہم بات اس کے ساتھ ساتھ یہ ماننا کہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، رسول اللہ کی ختم نبوت پر ایمان لانا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں ختم نبوت کا انکار کرنا یہ کوئی بعد کی بات نہیں ہے یا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ خود پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دور میں ایسے لوگ پیدا ہو چکے تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، حالانکہ اتنی واضح احادیث جن میں نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے تو یہاں تک فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، اللہ نے مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا ہے متصل، میرے بعد قیامت آنی ہے، کوئی نبی نہیں آنا۔ ایک حدیث میں آپ نے اس قدر زیادہ وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، قرآن اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی آخری کتاب ہے، اور تم امتوں میں سے سب سے آخری امت ہو۔ تو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے بارے میں کسی قسم کے شک کا شکار ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسیلمہ کذاب، اسود انسی، مختار بن عبید ثقفی، ایسے لوگ پیدا ہو چکے تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا۔ آپ علیہ السلام کی موجودگی نے بھی نبوت کا اعلان کیا۔ کچھ لوگ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہی اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ مسیلمہ کذاب یہ تو نبی علیہ السلام کے پاس گیا بھی تھا، جا کر کہا کہ آپ مدینہ، مکہ، حجاز اس کے قرب و جوار میں اپنی نبوت چلائیں اور یمامہ کے علاقے میں میں اپنی نبوت چلاتا ہوں، مل جل کر نظام چلاتے ہیں۔ یاد رکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنکا پکڑا، فرمایا اس تنکے کے برابر بھی تجھے نبوت میں سے حصہ نہیں ملے گا، تو جھوٹا انسان ہے، کذاب ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یبعث دجالون کذابون یزعم کلہم انہ نبی،
آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم ہی نہیں ہو سکتی جب تک ایسے دجال، ایسے کذاب، جھوٹے لوگ اس دنیا کے اندر نہیں آ جائیں گے اور وہ ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے۔ آپ نے کہا سن لو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میں سب پیغمبروں میں سے آخر میں آنے والا اور نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح اعلان ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوگا تو وہ میری امت میں سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے باوجود آپ جانتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مختصر اپنے عرصہ خلافت کے اندر سب سے بڑا جو کارنامہ سر انجام دیا وہ یہ ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے خلاف جہاد کیا، ختم نبوت کے منکر لوگوں کے خلاف جنگ کی، اور صحابہ کرام میں سے بڑے بڑے قراء صحابہ، علماء صحابہ اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ جنگ یمامہ کے اندر بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سرکوبی کو اپنا اولین فریضہ سمجھا اور اس جھوٹے کو، اس کو تحطیل کیا اور اس کی سلطنت کو ختم کر دیا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ ختم نبوت کی حفاظت، ختم نبوت پر ایمان، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی محافظت میری بھی، آپ کی بھی، پوری امت مسلمہ کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اور اس بات پر یقین رکھنا کہ ہم ختم نبوت کے ماننے والے ہیں اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ہم اپنے زبان سے، اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے اور اپنی گفتار سے اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع کریں گے۔ آپ سارے لوگ تیار ہیں؟ آپ سب لوگ رسول اللہ کی ختم نبوت کو کی حفاظت کے لیے تیار ہیں اور نبی کی ختم نبوت کے لیے اگر جان دینی پڑی تو تیار ہیں؟ اور انشاءاللہ جب ہم لوگ یہ عہد کر لیں گے اور دل سے یقین کر لیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی محافظت کریں گے، اس کے لیے ہمیں کتنا مرا، کتنا پڑا کٹ جائیں گے، مرنا بھی پڑا تو مر جائیں گے، جان دے دیں گے، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے بھی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو مانیں گے۔ میں آپ احباب کی توجہ ایک اہم بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں، یاد رکھیں نبی علیہ السلام کا سچا ختم نبوت کو ماننے والا سچا پہرے دار وہی ہے جو نبی کی ختم نبوت کو بھی مانتا ہے، نبی علیہ السلام کے ذات کو آخری پیغمبر تسلیم کرتا ہے اور آپ کی بات کو بھی آخری بات تسلیم کرتا ہے۔ اور جو شخص زبان سے یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو مانتا ہوں، آپ کو خاتم النبیین تسلیم کرتا ہوں، آپ کو خاتم النبیین مانتا ہوں، اس کے باوجود وہ کسی غیر کے قول اور گفتار کے پیچھے لگ جائے، اس نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو نہیں مانا، اس نے صحیح معنوں میں حضور کی ختم نبوت کی محافظت نہیں کی اور نہ اس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت کا حق ادا کیا۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ کے قول، آپ کے فعل کو دل و جان سے تسلیم کرنا یہ بھی اسی چیز کا حصہ ہے۔ حضور کی ختم نبوت پر جہاں غیروں نے تو ڈاکہ ڈالا ہی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے چھپنے سے، چھپے ہوئے انداز سے نبی علیہ السلام کی بات کو پیچھے کر دیا، آپ کے قول فعل کو پیچھے کر دیا، اپنی بات کو آگے رکھ لیا۔ میرے بھائیوں، یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت نہیں ہے، یہ حضور کی ختم نبوت پر صحیح ایمان نہیں ہے۔ اور آخری بات کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، آج کچھ نوخیز قادیانی
पढ़े लिखे अपने आप को समझने वाले, वो खत्म नबूवत के इनकारी, वो इस बात का दावा करते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, रसूलुल्लाह पर भी ईमान रखते हैं, कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं, इसके बावजूद हम गैर मुस्लिम क्यों हैं? हमें मुसलमान क्यों नहीं समझा जाता? हमें काफिर क्यों कहा जाता है? तो सुन ले, ऐसे लोग नबी अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद थे जो अल्लाह पर ईमान रखते थे, रसूलुल्लाह को बज़ाहिर रसूल मानते थे, कुरान पढ़ते थे, नबी के पीछे नमाजें पढ़ते थे, लेकिन वो ईमान से खाली थे, ईमान से कोरे थे। बल्कि आप जानते होंगे नूरुद्दीन जंगी के दौर में वो दो यहूदी जो जासूस बनकर मदीना में आए थे, वो क्या दावा करते थे? वो अल्लाह को भी मानने वाले, इस बात का दावा करने वाले, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के पैगंबर को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, मस्जिद नबी के अंदर नमाजें पढ़ने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले और मस्जिद नबी के अंदर रहने वाले, नमाजें पढ़ने वाले, इसके बावजूद वो छुपे हुए यहूदी, नुकसान पहुंचाने वाले थे, जासूस थे। तो याद रखें, जो शख्स बज़ाहिर अपनी जुबान से अल्लाह को मानता है, नबी को मानता है और कुरान भी पढ़ता है, लेकिन दिल से तस्लीम नहीं करता, वो मुनाफिक आदमी है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। और कादियानी, मुनाफिक तो दूर की बात, ये आम काफिर नहीं बल्कि जिंदी किस्म के काफिर है, बदतरीन काफिर है। उसकी वजह, ये लोग सबसे पहले जब इनके यहाँ बच्चा परवान चढ़ता है, उसको पहले नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ाते हैं और उसके बाद कलमा पढ़ाने के बाद ये लोग उसको फिर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का कलमा पढ़ाते हैं। एक शख्स काफिर है और दूसरा बंदा इस्लाम लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद फिर कुफर इख्तियार कर लेता है, इर्तिदाद इख्तियार कर लेता है, वो शख्स मुर्तद है, वो बेदीन है, दीन से फिर चुका है और मुर्तद की सजा शरीयत के अंदर कत्ल रखी गई है। इसलिए कादियानी इस कायनात का बदतरीन काफिर है, मुर्तद है और कभी भी वो इस्लाम का खैर खा नहीं हो सकता। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें सही मानों में शऊर अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें हर महाज पर, हर फोरम पर खत्म नबूवत का दिफा करने की तौफीक अता फरमाए, खत्म नबूवत के ऊपर अपने तमाम वसाइल को सर्फ करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।